معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو فہم اور بصیرت، علم اور حکمت اور تعبیر و تشریح کی صلاحیتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ کریم پروردگار اور بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے کسی بھی بندے کو ان گنت صلاحیتوں سے نوازنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، رب تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو بھی نوازا، انہوں نے اپنی حکمت اور دانائی سے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ عقل انسانی دنگ اور حیران رہ گئی۔ انہی انعام یافتہ بندوں میں سے ایک حضرت لقمان حکیم بھی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت، دانائی، فہم اور بصیرت اور ولایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولیں جو پیغمبروں کے احکامات اور ہدایات کے مطابق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت بھری باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے تو وہ صرف اپنے نفس کے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، حمد کیا ہوا ہے۔ معزز سامعین، اس آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو حکیمانہ نصیحتیں کیں، ان میں سے یہ بھی ہیں: اے بیٹے، تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور کشادہ روی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان سے ملاقات کرو تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لوگوں سے اپنی تعریف چاہو، نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو۔ آرام سے رہو گے، اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے۔ تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ معزز سامعین، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت لقمان حکیم کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبشیوں کا خیال رکھو، کیونکہ ان میں سے 3 اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حکیم، نمبر 2 شاہ حبشہ نجاشی بادشاہ، نمبر 3 حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر اور دولت یقین سے مالا مال تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت تھی، اور رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت کی نعمت عطا کر کے فرمایا، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل اور انصاف کو قائم کرو۔ انہوں نے عرض کی، میرے پروردگار، اگر تو مجھے اختیار دیتا ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ مجھے تیرے کرم پر اتنا بھروسہ ہے کہ تو مجھے غلطی سے بچا لے گا۔ معزز سامعین، حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے علم اور حکمت سے مشورے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تم کو مبارک ہو کہ تم حکمت سے نوازے گئے اور تم سے آزمائش دور کر دی گئی، لیکن داؤد کو خلافت دی گئی اور ساتھ ہی آزمائش میں بھی مبتلا کر دیا گیا۔ حضرت لقمان حکیم 1000 سال زندہ رہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور حضرت یونس علیہ السلام کے عہد نبوت تک اپنا فیض حکمت جاری رکھا۔ معزز سامعین، تفسیر ابن کثیر میں نقل ہے، حضرت عمر بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم ایک مرتبہ بھری محفل میں واعظ کر رہے تھے کہ ایک چرواہا آپ سے کہنے لگا کہ کیا فلاں جگہ میرے ساتھ بکریاں نہیں چرایا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بات ایسی ہی ہے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ آپ پھر اس مرتبہ پر کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے جواب دیا کہ سچ بولنے اور لا یعنی باتوں سے بچنے کے سبب۔ معزز سامعین، علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم کا بیٹا اور ان کی زوجہ دونوں کافر تھے۔ آپ ان دونوں کو مسلسل نصیحت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جس طرح سینہ چٹان پر مسلسل گرنے والا ایک قطرہ پانی اس میں سوراخ کر دیتا ہے، اسی طرح حضرت لقمان حکیم کی بیوی اور بیٹے بھی آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین، حضرت لقمان حکیم کی سن ولادت اور وصال کے تعلق سے تاریخ کوئی رہنمائی نہیں کرتی۔ ہاں، آپ کی قبر مبارک کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ بحیرہ طبریہ کے شرق میں آپ اور آپ کے بیٹے دونوں دفن ہیں،
بعضوں کے مطابق آپ کی قبر قبیلہ غامد کے محلہ بلجرشی میں واقع ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ آپ مغارہ میں بیت اللحم کے اندر مدفون ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی بہترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔